ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو ایج ہوتی ہے نا آپ کی 13 سے لے کر آگے 30 سے پہلے تک کی یہ جو ایج جس میں بیشتر آپ لوگ جس ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ قبولیت کی ایج ہوتی ہے۔ اگر کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں تو قبولیت بھی نصیب ہوتی ہے، اور کہیں سے بچنے کا ارادہ کر لیں تو توفیق بھی مل جاتی۔ یہ ایک ایسی ایج ہے کہ جب چل پڑیں تو آپ کے ایمان میں حرارت موجود ہوتی ہے، اور ایک جوانی کا جوش و جذبہ رگو ریشے میں خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے، اور اگر جوانی میں اس خون میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آمیزش نصیب ہو جائے اور اللہ والوں کی محبت کا ذوق اس میں منتقل ہو جائے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ وہ جوش تو چل رہا تھا مگر اس کو ابالا آ گیا، جوش تو تھا مگر کہتے ہیں نا ابال آ گیا، وہ بوائلنگ پوائنٹ نصیب ہو گیا، اس سے بھانبر مچ گئے۔ وہ ایک نوجوان کسی خانقاہ میں بیٹھا، وہ اپنے من میں گم تھا، مراقبے کی کیفیت میں تھا۔ سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے ساتھ بیٹھے رہے۔ کرتے کرتے کوئی گھنٹہ یا اس سے زائد وقت گزر گیا، اس نوجوان نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کون بیٹھا۔ وقت گزر گیا، سیدنا خضر علیہ السلام اسے کسی اور مقام پہ ملے۔ وہ کہتے ہیں ارے نوجوان تم کیسے ہو؟ تمہیں پتہ ہے فلاں مقام پہ فلاں وقت میں تمہارے پاس 1 گھنٹہ بیٹھا رہا اور تم نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت میں اس گستاخی کی معافی مانگتا ہوں، مگر مجھے کوئی ہوش ہوتا تو میں آپ کی طرف مڑ کے بھی دیکھتا۔ میں تو بڑے دربار میں گم تھا، بڑے دربار کی طرف میں ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا، مجھے وہاں سے فرصت ملتی تو مڑ کے دائیں بائیں بھی دیکھتا کہ کون ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ وقت مقرر ہوتا ہے، کچھ نعمتیں اپنے وقت پر نصیب ہوتی، نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد۔ گزر گیا تو بہت کچھ ساتھ ہی لے جاتا ہے، اور رہ گیا تو منزل سے بھٹکا دیتا ہے۔ اس لیے امام شعرانی فرماتے ہیں، عبد الوہاب شعرانی، کہ میں اپنے شیخ کے پاس تھا اور میرے شیخ اس وقت کے بڑے مقرب اولیاء اور صالحین میں سے تھے، اور مجرب اولیاء اور اتقیاء میں سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے خلوت کا ارادہ کر لیا، 40 دن کی خلوت کا پروگرام بنا لیا، اور وہ اپنی خلوت گاہ میں چلے گئے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے بھی نسبت ان سے تھی، اور میری طرح کے وہ سینکڑوں ہزاروں جو دن رات آتے تھے شیخ کے پاس، انہیں بھی نسبت میرے شیخ سے تھی۔ وہ فرماتے ہیں میں تو آتا رہا اور روزانہ چکر لگاتا رہا، اور شیخ کے در و دیوار کی زیارت کر کے چلا جاتا، آتا شہر کے گلی کوچوں میں بیٹھ جاتا اور شیخ کے تصور میں گم رہتا۔ کئی ایسے تھے جب سے شیخ خلوت نشین ہوئے اس وقت سے انہوں نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ انہوں نے سمجھا اب شیخ ظاہری طور پر موجود نہیں تو اب کیا ملنا ہے، جب 40 دن کے بعد تشریف لائیں گے تو پھر ہم بھی حاضر ہو جائیں گے۔ کچھ حاضری والے ہوتے ہیں اور کچھ حاضر ہوتے ہیں، کچھ حاضری والے ہوتے ہیں اور کچھ حضوری والے ہوتے ہیں۔ جن کو جاگ لگ جائے حضوری کا وہ در چھوڑ کے کبھی نہیں آتے، اور جن کو نسبت مل جائے حاضری کی تو وہ حاضر ہوتے رہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی
جب 40 دن پورے ہوئے اور شیخ کا باہر تشریف لانے کا وقت آ گیا تو وہی جو غائب ہو گئے تھے وہ حاضر ہو گئے. وہ پھر تانتا بند گیا اور قطار اندر قطار باہر آ کر کھڑے ہو گئے. اب فرماتے ہیں ان کے ذہن میں نیت یہ تھی کہ شیخ خلوت سے آ رہے ہیں، مقامات بھی بہت بلند ہو چکے ہوں گے، تو شیخ کی نگاہ پڑے گی ہم بھی کچھ بن جائیں گے. اب امام شعرانی فرماتے ہیں کہ شیخ ہی تھے. وہ خلوت گاہ سے باہر تشریف لائے اور وہ جو حاضری والے لوگ تھے جو 40 دن بعد آ رہے تھے وہ سب کے سب کھڑے رہ گئے اور شیخ نے نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھی. اور وہ چلتے 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 وہ آگے گلی کے کونے میں ایک کتا بیٹھا ہوا تھا. اور وہ کتا امام شعرانی فرماتے ہیں وہ تھا کہ جیسے میں روزانہ آتا تھا ویسے وہ بھی روزانہ آتا تھا. یہ تو عیدین والے تھے، وہ روزانہ آنے والا ایک کتا تھا، اپنی مخلوق میں سے وہ کتا تھا، اور میں ان میں سے میں تھا. وہ کہتے ہیں شیخ چلتے 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 ان کو چھوڑ دیا اور آگے الانوار القدسیہ میں یہ جو کتاب ہے امام شعرانی کی اس میں یہ واقعہ لکھتے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کونے میں ایک کتا ٹکٹکی باندھ کے شیخ کے در و دیوار کو تک رہا تھا، آپ نے جا کے اس پر نگاہ ڈالی. بس ایک نگاہ ڈالنے کی دیر تھی کہ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ اگلے دن سے شہر کے کتے اپنے مقام چھوڑ کر اس کے ارد گرد آ کر بیٹھنا شروع ہو. وہ ساری صحبتیں چھوڑ کر اس کی صحبت اپنانا شروع کرتی، اس کتے کے پاس آ کر بیٹھنا شروع کرتی. کسی نے پوچھا شیخ یہ آپ نے کیا کیا؟ انسانوں کو چھوڑ کر حیوانوں پہ توجہ کر دی، اس کتے پہ توجہ کر دی، اور یہ کیا ہوا کہ اس کے ارد گرد سارے محلے کے شہر کے کتے اپنا اپنا مالک چھوڑ کر اس کے حضور حاضر ہو جاتے. فرماتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھو کہ کیا ہوا. وہ چلے گئے، پوچھتے ہیں کتے تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو اللہ رب العزت نے زبان دے دی، بولنے کے قوت گویائی دے دی. وہ کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم جو نگاہ تیرے شیخ نے اس وقت مجھ پر ڈالی اگر کسی انسان پر ڈالی ہوتی تو وقت کا کتب ہو چکا ہو. مجھے تو وقت لگا کہ اپنی ان خصلتوں سے نکلنے میں جو بطور سگ یا بطور کتا مجھ میں تھیں. تم تو سیدھے انسان تھے، تم نے تو معراج پہ پہنچ جانا تھا. وقت مقرر ہوتا ہے میرے بھائیوں، وہ وقت گزر جائے تو پھر کچھ نہیں ہاتھ